سند میں سقط کے بارے میں گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی۔ ایک سقط وہ ہے جو ابتدائے سند میں ہے جسے معلق کہتے ہیں، اور ضمناً جن کو معلق کہا جاتا ہے اس کی وضاحت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف علیہ رحمہ نے کی۔ سقط کی ہی دوسری بڑی بات یا دوسری بڑا مسئلہ وہ ارسال کا ہے، مرسل روایت کا ہے۔ اور مرسل کس کو کہتے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں صورتہ ان یقول التابعی سواء کان کبیرا او صغیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا او فعل کذا او فعل بحضرتہ کذا او نحو ذلک، کہ اس کی صورت یہ ہے کہ تابعی روایت کرے خواہ وہ کبیر ہو یا صغیر ہو۔ یہ بتلایا جا چکا ہے کہ حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے مرسل کے بارے میں فرمایا ہے کہ تابعی کبیر کا مرسل جو ہے نا وہ مرسل ہے، جس طرح حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مگر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی جو بات کہی ہے نا، حافظ ابن الصلاح نے یہی بات قریباً حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید کے مقدمے میں کہی ہے، مگر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے نقط میں بھی کہا ہے اور یہاں بھی۔ نقط میں تو کہا ہے کہ لم ارا تقییدہ بالکبیر صریحا عن احد، کہ متقدمین جو ہمارے ائمہ ہیں جرح و تعدیل کے یا علل کے، ان ائمہ کبیر نے تابعی کبیر کی شرط ذکر نہیں کی۔ یہ انکار کیا ہے حافظ نے رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں۔ مرسل کی باس میں جو پہلی طبع ہے اس کا 543 اور جلد 2 ہے، اور اس بارے میں جو اختلاف ہے وہ بھی ذکر کیا ہے کہ 4 قول ہے اس بارے میں، مگر راجح بات یہی ہے کہ مرسل وہ روایت ہے جسے تابعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرے، وہ تابعی کبیر ہو یا صغیر ہو، یعنی امام زہری ہوں یا بن سعید انصاری ہوں، یہ صغیر تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی روایت اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں جوہری کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے ہے، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ، اور مرسل کو ذکر کیا گیا ہے مردود کی قسم میں، کہ یہ روایت مقبول نہیں، مردود ہے۔ آپ معرفت السنن امام حاکم کی دیکھیں نا، معرفت علوم الحدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے صحیح حدیث کی جو تقسیم کی ہے ان میں ایک نو مرسل کی بھی بنا دی ہے، کیونکہ مرسل حجت ہے نا بعض کے نزدیک، مرسل بعض کے نزدیک کیا ہے؟ حجت ہے۔ حتیٰ کہ یہ وہ ترکی کے تھے نا علامہ قوسری، انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ مرسل کی تردید میں یا رد کرنے کا قول دوسری صدی کی بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نئی بدعت ایجاد کی ہے کہ مرسل حجت نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا ہے الرسالۃ المکیہ، الرسالہ الی اہل المکہ، اور اسی طرح ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ دوسری صدی سے پہلے حضرات مرسل کو قبول کرتے تھے، حتیٰ کہ اتفاق ہے یہاں تک کہ امام شافعی آیا اور امام شافعی نے اس کی حجیت کا انکار کیا، امام ابو داود نے بھی یہ کہہ دیا، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہہ دی، اور اسی سے پھر علامہ قوسری کو یہ بات کہنے کی جرت ہوئی
کہ یہ دوسری صدی کی بدعت ہے، یعنی حجیت کا انکار، مرسل کی حجیت کا انکار۔ لیکن یہ بات درست نہیں، یہ اس لیے درست نہیں کہ بہت سے صحابہ نے اور تابعین نے خود تابعین پر انکار کیا ہے مرسل حدیث پر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں اس کی بہت سی مثالیں ذکر کی ہیں، اس کی بہت سی مثالیں ذکر کی۔ بعد کا دور تو ہے ہی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں بھی اس کی مثالیں ذکر کی۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہاں کہ اس کو مردود قسم میں کیوں ذکر کیا ہے، حالانکہ متقدمین اس کو صحیح کہتے رہے ہیں، اس سے استدلال کرتے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر للجہل بحال المحذوف، کہ جو محذوف ہے اس کے حال سے بے خبری کی وجہ سے، لأنہ یحتمل ان یکون صحابیا ویحتمل ان یکون تابعیا، کیونکہ دونوں کا احتمال ہے کہ تابعی نے وہ روایت صحابی سے سنی ہے یا کسی دوسرے تابعی سے سن کے آگے صحابی سے روایت کی ہے۔ بلکہ وعلی الثانی، جب یہ احتمال درست ہے کہ اس نے تابعی سے سنا ہے، تو اس میں پھر ایک اور احتمال ہے، وہ کیا کہ یحتمل ان یکون ضعیفا، کہ وہ تابعی کیا ہو، ضعیف ہو۔ تابعین میں ضعیف بھی تو ہے نا۔ وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ ثِقَةً، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ثقہ ہو۔ وَعَلَى الثَّانِي، اگر بالفرض اس کو ہم مان لیں کہ وہ ثقہ ہے، لیکن اس میں پھر احتمال ہے يُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ حَمَلَ عَن صِحَابِيٍّ وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ حَمَلَ عَن تَابِعٍ آخر، پھر اس میں یہ احتمال ہے کہ اس ثقہ تابعی نے صحابی سے سنا ہو یا کسی اور تابعی سے سنا ہو۔ وعلی الثانی، دوسرے احتمال میں کیا ہے، فیعود الاحتمال السابق، وہ جو پہلا احتمال ہے وہ پھر یہاں لوٹ آئے گا کہ یہ تابعی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَيَتَعَدَّدُ إِمَّا بِتَجْوِيزِ الْعَقْلِيِّ فَإِلَىٰ مَا لَا نِهَایَ لَهُ، کہتے ہیں جہاں تک عقلی تجویز ہے تو پھر یہ سلسلہ تو الی انتہا تک پہنچتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لا نہایت لہ، اس کی کوئی انتہا اور اس کی کوئی حد عقلی طور پر، فکری طور پر۔ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ بعض مسائل ایسے ہیں جو عقلی اور فکری طور پر تو تسلیم کر لیے جاتے ہیں، لیکن تطبیقی اعتبار سے یا زمینی حقیقت کے اعتبار سے یا ان کے وقوع پذیر ہونے کے لحاظ سے وہ مشکوک ہیں، وہ مشکوک، عقلی اور فکری طور پر تسلیم کرنا اور ہے۔ تو یہاں بھی کہتے ہیں لیکن اما بالاستقراء فإلی ستۃ او سبعۃ، لیکن استقرائی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کے ایک تابعی ہے وہ دوسرے تابعی سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، حتیٰ کہ 6-7 تابعی ایک دوسرے سے روایت کرنے کی مثال موجود ہے، سمجھے؟ وَهُوَ أَكْثَرُ مَا وُجِدَ مِن رِوَایَاتِ بَعْضِ التَّابِعِينَ عَن بَعْضٍ، اور وہ سب سے زیادہ اکثر، یعنی یہ 6-7 راویوں کا پایا جانا یہ سب سے زیادہ ہے تابعین کا تابعی سے روایت کرنا۔ باقی 1-2 سے روایت کرنے کی تو مثالیں اور بھی مل جائیں گی، لیکن 6-7 تابعین سے روایت کرنا یہ سب سے زیادہ مثال ہے۔ اور وہ روایت کون سی ہے؟ پر اس روایت کو کہ ترک کو علامہ عذابی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی ہے نا موجم الشیوخ، اس میں ذکر کیا ہے، موجم الشیوخ میں، اور وہ ہے کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں اپنی سند سے چلاتے ہیں نا، وہ تو اپنی سند سے، کہ مسند امام احمد میں ہے، لائیں 5ویں جلد مسند احمد کی،
حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن زائدہ بن قدامہ عن منصور عن ہلال عن الربیع عن عمر عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن امرات من الانصار عن ابی ایوب، کہتے ہیں منصور بھی تابعی، ہلال بھی تابعی، ربیع بھی تابعی، عمر بھی تابعی، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بھی تابعی، عن امرات من الانصار یہ بھی تابعی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ امرات من الانصار ہے کون، سمجھے؟ تو یہ کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 اور 6 یہ روایت، یہ نیچے کہتے ہیں صحیح لغیری وہذا اسناد ضعیف صلف الکلام علیہ برقم اتنے ہیں، یہی ہے نا واخرج الترمذی و فلاں فلاں، تو یہ ہے اصل میں روایت۔ اب اس کے بارے میں پھر اختلاف ہے کہ یہ امرات من الانصار کون ہے، اور رضابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی سند صالح ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان یہ 9 واسطے ہیں، مگر اس بارے میں پھر اختلاف ہے کہ یہ امرا کون ہے۔ جب یہ لفظ بولا جائے نا امرات من الانصار، تو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں یا رجل من الانصار، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ انصاری صحابی ہو، وہ انصاری تابعی بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے انصار صحابہ کے تابعین بھی تو انصار ہی شمار ہوتے تھے نا، اللہ یہ کہ نام کی صراحت ہو، اللہ یہ کہ نام کی صراحت ہو۔ تو یہاں امرات من الانصار بادی النظر میں تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض روایت میں ترمذی میں جامع ترمذی میں یہ روایت ہے عن امرات ابی ایوب، ترمذی کی روایت میں ہے عن امرات ابی، اور یہ امرات ابی ایوب جو ہے یہ صحابیہ ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2896، اور یہ امرات و ایوب جو ہے نا ان کا نام بنت قیس بن سعد بن قیس بن عمر یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اسی حدیث سے متعلقہ ایک رسالہ ہے، اور اس کا نام ہے جواب اہل العلم والایمان بتحقیق ما اخبر بہ رسول الرحمن من ان قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن۔ یہ رسالہ مستقل لکھا ہے اسی روایت کے متعلق، جہاں حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت اپنے معجم الشیوخ میں ذکر کی ہے، اسی طرح حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ جس طرح وہ معروف روایت ہے نا مسلسل روایات میں ارحموا من فی العرش، اس پر بھی مستقل بعد نے رسالہ لکھا ہے، صرف اسی روایت پر، اس کی تمام روایات اس کی روایات اور اسانید کو جمع کیا ہے۔ تو یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں اسانید کا اہتمام ہوتا تھا، آج کل تو وہ بات نہیں ہے، صرف اجازوں پر ہی کام چل رہا ہے، پڑھنے پڑھانے پر بھی نہیں۔ اور یہ رسالہ مطبوع ہے، وَهُوَ أَكْثَرُ مَا وُجِدَ مِن رِوَایَةِ بَعْضِ التَّابِعِينَ عَنْ بَعْضٍ فَإِنْ عُرِفَ، اس لیے جب یہ احتمال ہے کہ تابعی نے پھر تابعی سے سنا ہو، اور یہ کہ وہ تابعی ثقہ ہے یا نہیں ہے، اسی وجہ سے مرسل حدیث کو مقبول روایت کے ضمن میں ذکر نہیں کیا، بلکہ کس میں ذکر کیا ہے؟ مردود۔ فرماتے ہیں فَإِنْ عُرِفَ مِنْ عَادَةِ التَّابِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، اگر یہ پتہ چل جائے کہ تابعی کی عادت یہ ہے کہ وہ ثقہ سے ہی ارسال کرتے ہیں، فَذَهَبَ الْجَمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ إِلَى التَّوَقُّفِ، جمہور محدثین اس کے بارے میں بھی توقف کی طرف گئے ہیں، لِبَقَاءِ الْاحْتِمَالِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ أَحْمَدَ، کیونکہ وہ احتمال پھر باقی ہے
جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہی ہے۔ ہاں جی، امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج میں فرمایا ہے، یہی ارسال کی روایت کے بعض کے ضمن میں، کہ امام احمد کے نزدیک یہ مقبول ہے کہ جو لا یروی الا عن ثقہ، جس کے بارے میں یہ ہے، یہ بات تو ہم انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو یہ جو ہے ضوابط الجرح والتعدیل اس میں کریں گے کہ تابعین میں یا ائمہ میں کون کون سے ہیں جو ثقہ سے روایت کرتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی احتمال ہے کہ وہ کبھی کبھی ضعیف سے بھی روایت کرتے ہوں، ضعیف سے بھی روایت کرتے ہوں۔ آپ دیکھیں مرسل کے بارے میں امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، آپ طاووس صحابہ سے روایت کرتے ہیں، مگر آپ بیان کرتے ہیں ما مشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مات الا خلف الجنازہ، کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ جنازے کے پیچھے چلے۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے اور علامہ زیلعی نے بھی ذکر کی ہے، سند اس کی صحیح ہے، طاووس اس کو روایت کرنے والے ہیں، حالانکہ متصل روایات اس کے خلاف ہیں، متصل روایات اس کے خلاف ہیں۔ امام شافعی نے جو مرسل کی حجیت کا انکار کیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سی مراسیل ایسی ہیں جو صحیح ہیں لیکن متصل صحیح احادیث کے منافی ہیں وہ، تو ایسی مراسیل کو ہم کیسے قبول کر لیں؟ یہ لائیں سیر و اعلام النبلاء کی پہلی جلد۔ ابن مبارک عن عمر بن سعد عن ابن ثابت قال عثمان لا اشرب شرابا یذهب عقلی ویضحک بی من هو ادنی منی ویحملنی علی ان انکح کریمتی فلما حرمت الخمر قال تبا لها قد کان بصری فیہا ثاقبا۔ اب یہ قول ہے، یہ روایت زابی اس پر نقد کرتے ہیں، ہاں زابی اس پر ابن سعد نے اس کو نقل کیا ہے، اور ابن ثابت جو ہے نا ابن ثابت عبد الرحمن بن ثابت یہ تابعی ہیں۔ زابی کہتے ہیں ھذا خبر منقطع لا یثبت انما حرمت الخمر بعد موتہ، شراب تو حضرت عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد حرام ہوئی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ سند درست ہے لیکن بالکل کیا ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ شراب تو مدینہ طیبہ میں وہ کہیں سورت مائدہ میں جا کے حرام ہوئی ہے، 6 صدی میں تقریباً نازل ہوئی ہے سورت المائدہ، سمجھے نا۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن سیرین فرماتے ہیں، محمد بن سعد نے نقل کیا ہے یہ روایت بھی، اور امام یعقوب فسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرفہ و تاریخ میں کہتے ہیں کہ ابن سیرین کہتے ہیں ان عثمان جامع 12 رجلا من قریش والانصار فیہم ابی بن کعب و زید بن ثابت فی جمع القرآن، کہ جمع قرآن کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو اور انصار کے ساتھیوں کو جمع کی، اور ان میں حضرت ابی ابن کعب بھی تھے اور حضرت زید بن ثابت بھی تھے۔ حافظہ بھی کہتے ہیں ھذا اسناد قوی لکنہ مرسل، سند ٹھیک ہے لیکن مرسل ہے۔ وما آصب ان عثمان ندب للمصحف ابیا،
میں نہیں خیال کرتا کہ حضرت عثمان نے حضرت ابی کو بلایا ہو مصحف جمع کرنے کے لیے. وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاشْتَهَرَ وَكَانَ ذِكْرُ لِأُبَيْ لَا لِزَيْدٍ. اگر یہ ہوتا ہی بات تو مشہور ہوتا اور حضرت عثمان بھی یہ تکلیف ابی کو دیتے، زید کو نہ دیتے. زید کو مکلف بنایا نا لکھنے کا. وَالظَّاهِرُ وَفَاتَ ابی فی زمن عمر. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابی حضرت عمر فاروق کے دور میں وفات پا چکے تھے. حضرت عمر کے دور میں وفات. ان الحیثم بن عدی وغیرہ ذکر موتہ سنۃ 19 19 میں ان کی وفات کا یہ ذکر کر رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابی کو کہاں سے اٹھا لائے قبر سے، وہ سمجھے نا. لیکن اب یہ ہے مرسل، سند بھی صحیح ہے. کیا اس حقیقت کو مان لیں کہ حضرت ابی کو بلایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ امر واقعی کے کیا ہے خلاف. یعنی ایسی مراسیل موجود ہیں جو صحیح باتوں کی مناقض ہیں. اسی طرح حضرت عروہ ہے، عروہ بن زبیر تابعی ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر. یہ عروہ فرماتے ہیں، ادھر دیں پہلی جلد سیر کی. ہشام بن عروہ عن ابیہ قال مر ورقہ بن نوفل ببلال وهو يعذب على الاسلام يلصق ظهره بالرمضاء وهو يقول احد فقال يا بلال صبرا والذي نفسي بيده لئن قتلتموه لاتخذنه حنانا. الله اکبر کبیرہ. هذا مرسل ولم يعش ورقہ الى ذلك الوقت. ورقہ تو اس وقت تھے ہی نہیں جب حضرت بلال کو کیا ان کو مشق ستم بنایا جاتا رہا تھا. اس وقت ورقہ فوت ہو چکے تھے. سند درست ہے، یہ چیز بھی ذکر کرتی ہے. اللہ اکبر کبیر. اسی طرح ایک یہ بھی دیکھیے کہ حسن کہتے ہیں کہ حضرت علی جس وقت کامیاب ہوئے نا جنگ جمل میں، تو گھر میں بصرہ میں داخل ہوئے، ارد گرد لوگ تھے. تو حضرت علی نے فرمایا انی لعالم قائد فتنۃ دخل الجنہ واتباعہ الی النار. میں جانتا ہوں کہ اس فتنے کے جو قائد ہیں، بیٹھنے والے ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے قائد، اور جو اس کی تابع داری کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. آنف نے پوچھا من ہوا، قائد کون ہے؟ قال الزبیر. وہ کہتے ہیں زبیر، وہ فتنے میں جائیں گے. یہ بھی پہلی جلد میں ہے. زابی کہتے ہیں فی اسنادہ ارسال وفی الفاظہ وفی لفظہ نقارہ فمعاذ اللہ نشہد اللہ اتباع الزبیر اور جند معاویہ او علی بانہم فی النار بل نفوض امرہم الی اللہ ونستغفر لہم بل الخوارج کلاب النار. چلیے یہ صفحہ 63. اب 7ویں جلد لائیں بہقی کی، 3ری جلد نسب الرایا کی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، ہشام بن عروہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق سودا فلما خرج الی الصلاۃ امسکت بثوبہ فقالت مالی فی الرجال من حاجہ. یہ لفظ ہے طلق سودا، حضرت سودا کو طلاق دے دی تھی. حالانکہ روایات صحیح میں جو ذکر ہے وہ یہ کہ طلاق نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی. یہ یہاں دیکھیے صاحب ہدایہ نے کیا لکھا ہے.
روی ان سودا بنت زمع سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یراجعها ویجعل یوم نوبتها لعائشہ. قلت، مصنف کہتے ہیں مفہوم هذا انہ علیہ السلام طلق سودا، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان یراجعها، رجوع کر لو، مفہوم کا تقاضا ہے طلق سودا. ولم نجد ذلك فی الحدیث، یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق کا ذکر حدیث میں ہم نے نہیں دیکھا. فروال بخاری و مسلم آگے ساری بات کرتے ہیں، لیکن طلق کا لفظ ہے، انہوں نے تو انکار کیا ہے نا، لیکن مرسل میں ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ بحقی دیکھ لیں. سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ تو یہ وہ مراسیل ہیں جن کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ جو صحیح احادیث اور حقیقت الامر کے کیا ہے، بالکل منافی. انہی وجوہ کی بنا پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرسل کی حجیت کا انکار کیا ہے. یہ مثالیں آج تو آپ کو آسان نظر آتی ہیں، لیکن جب آپ کوئی بحث لکھیں گے یا آپ کو کوئی یعنی لکھنا پڑے گا کسی کے جواب میں، تو پھر یہ مثالیں آپ ڈھونڈیں گے، پھر ڈھونڈیں گے کہ وہ مثالیں لکھ لیتے، آج آسان ہو جاتا. سمجھ آئیے بات؟ تو میں نے تو یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پر تیقن حاصل ہو جائے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ایسے ہی نہیں کہہ دی، بلکہ بہت سی مراسیل ایسی ہیں کہ وہ مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف نہیں ہیں، بلکہ حقیقت الامر کے منافی. تو اس کی ٹھیک ہے، تو جبکہ ہے وہ مرسل، تو مرسل سند کیسے ٹھیک ہوگی؟ اس کا بھی رسولہ سے بیان، پچھلی سند تو صحیح ہے نا، پچھلی سند تو تابعی تک تو صحیح ہے نا. تو ان میں کوئی تطبیق نہیں ہو سکتی کہ مرفوع روایات میں اگر اختلاف آ جائے تو ہم تطبیق کی صورت اختیار کرتے ہیں جو 110 سے ذکر کی. نہیں، یہ جو تطبیق کی صورت ہے صحیح ہے، یہاں تو تطبیق کی صورت ہی نہیں، وہ صحیح روایات جو ہیں وہ اس کے بالکل معارض ہیں. آپ نے طلاق دی ہی نہیں. وہ راوی کہتے ہیں کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے ہی نہیں، حالانکہ جنازے کے آگے بھی پیچھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، صحیح حدیث میں موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی، حضرت عثمان نے حضرت ابی ابن کعب کو بھی بلایا تھا قرآن مجید کی کو جمع کرنے کے حوالے سے، وہ تو فوت ہو چکے تھے. اب اس حقیقت کا آپ کیا انکار کریں گے؟ کیا تطبیق دیں گے؟ دو صحیح حدیثوں میں تطبیق ہوتی ہے، یہاں کیا تطبیق دیں گے؟ لیکن وہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. سکہ سے جو روایت کرتا ہے اس کی روایت کی پوزیشن جس طرح حافظ نے کہا ہے، مگر وہاں پھر خود حافظ نے پیچھے کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر وہ کہے محدث کہہ دے حدثنی ثقہ، تو یہ توثیق مبہم جو ہے نا، یہ پھر جمہور محدثین کے نزدیک قابل قبول نہیں. ان کے نزدیک ثقہ ہے، ٹھیک ہے، ہوگا ثقہ، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے دوسرے محدثین کے نزدیک وہ متکلم فی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جب یہ احتمال موجود ہے اور حقیقت الامر میں ہے بھی اسی طرح، تو پھر یہ کہنا کہ جو تابعی ثقہ سے ہی روایت کرے اس کی روایت حجت ہے، یہ بھی محل نظر ہے. اسی لیے حافظ فرماتے ہیں ذهب الجمہور الى التوقف وثانیہما، اور اس کا دوسرا وهو قول المالکین والکوفیین یقبل مطلقا. دوسرا قول یہ ہے جو مالکیہ نے ذکر کیا ہے اور کوفیوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ مطلقاً قبول ہے، مرسل علی الاطلاق قبول ہے. وقال شافعی، امام شافعی نے کہا ہے رضی اللہ عنہ یقبل ان تعزد بمجیہ من وجہ آخر یباین طرق الاولی مسندا کان او مرسلا
لیترجح احتمال کون المحذوف ثقہ فی نفس الامر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرسل روایت قبول کی جائے گی اگر اس کی تائید کسی اور سند سے آ جائے، انہیں تازدہ اگر اس کی تائید ہو کس سے؟ بے مجیئے ہی، کہ اسی حدیث کے آنے سے من وجہ آخر، کسی اور سند سے، یباین الطرق الاولی، جو پہلی مرسل کے اسانید سے ہٹ کر ہو، اس کے مخالف ہو، اس کے برعکس، وہ راوی نہ ہو، اس کی سند اور ہو، ارسال کرنے والا بھی اور ہو، ایسی دوسری مرسل اس مرسل کی اگر تائید کر دے تو پھر وہ کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دوسرا مرسل جو ہے وہ ہو جس نے پہلے مرسل کے استاد میں، جن کے پہلے مرسل کے اساتذہ میں اشتراک نہ ہو۔ اگر دونوں کے اساتذہ میں اشتراک پایا جاتا ہے تو پھر احتمال ہے کہ انہوں نے بھی اسی سے سنا ہے اور اس نے بھی اسی سے سنا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ کہتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ روا سعید بن المسیب نہا عن بیع اللحم، سعید بن مسیب سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے گوشت کو بیچنے سے منع کیا ہے۔ پھر اس کو روایت کیا عثمان نہدی نے مرسلا، عثمان نہدی نے بھی اس کو کیا کیا؟ مرسلا بیان کیا۔ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ننظر ہنا الی شیوخ النہدی حل فیہم احد اخذ عنہم ابن المسیب، کیا نہدی کے شیوخ میں وہ کوئی ایسا شیخ بھی ہے، کوئی ایسے شیوخ بھی ہیں کہ جن میں اشتراک پایا جاتا ہے؟ ان شیوخ سے امام سعید بن مسیب نے بھی روایت کی ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا نَظَرْنَا وجدنا قیس بن ابی حازم روا عنہ سعید والنہدی، جب ہم نے دونوں کے شیوخ کو دیکھا تو ہمیں قیس بن ابی حازم نظر آئے جو حضرت نہدی کے بھی کیا ہیں؟ استاد ہیں، اور سعید بن مسیب کے بھی استاد ہیں۔ فالشافعی لا یقبلہ، امام شافعی اس کو قبول نہیں کرتے، ہاں لاحتمال انہما روایا ھذا عن قیس، اس احتمال کے لیے کہ ان دونوں نے کس سے روایت کیا؟ قیس۔ اگر دوسری سند مرسل کی بیان ہو لیکن اس میں امام شافعی پھر ایک شرط عائد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حافظ نے اشارہ نہیں کیا اس میں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ ایسا مرسل ہو، ایسا دوسرا مرسل ہو کہ جن کے اساتذہ میں اشتراک نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے حوالے سے مزید تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فتح المغیث میں دیکھیں، مرسل کی باس میں صفحہ 263 جلد اول۔ یہاں ایک دو باتیں اور بھی ہیں فتح المغیث سے ہٹ کے، کہ بعض مرسل ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں روات کا اختصاص ہوتا ہے، راویوں کا اختصاص ہوتا ہے، جس طرح کہ امام شافعی نے الام میں خود کہا ہے جلد 2 صفحہ 9 میں کہ طاووس روایت کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل سے، اور کہا ہے کہ طاووس لم یلقا معاذ لیکنہ عالم بامر معاذ، لیکن طاووس حضرت معاذ کے معاملات سے واقف تھے۔ اب یہاں طاووس کی مرسل روایت ہے، کیونکہ معاذ سے انہوں نے سنا نہیں ہے، منقطع ہے یا مرسل ہے،
جو بھی آپ کہیں، لیکن اس اعتزاز کی وجہ سے، اس اختصاص کی وجہ سے امام شافعی نے اس کو قبول کیا۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، چوتھی جلد لائے نصب الرایا کی مولوی صاحب امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ دیت کے مسئلے میں ایک روایت پر بحث کے ضمن میں یہ بات لائے ہیں کہ امام حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کہ دیت الخطائے اخماسن 20 حقہ 20 جزا 20 بنت مخاص و 20 بنت لبون، یہ ساری بات آگے آئی ذکر کرتے ہیں۔ سند اس کے حسن ہے اور اس کے راوی تمام ثقہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کہتے ہیں اسناد و ابو عبیدہ اعلم بحدیث ابیہ و بمذہبہ و بفتیاہ من خشب بن مالک و نظرائہ۔ خشب بن مالک کی روایت ہے اس کے خلاف۔ اب دارقطنی کیا کہتے ہیں؟ دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے ابو عبیدہ یہ بیٹے ہیں عبداللہ بن مسعود کے، ابو عبیدہ بیٹے ہیں عبداللہ بن مسعود کے، اور ابو عبیدہ نے سنا نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سند حسن ہے اور روایت اس کے ثقہ ہے، روایت اس کے ثقہ ہے۔ کہتے ہیں وقد روا روی نحو عن علقمہ عن عبداللہ ثم اسندہ کذالک قال و ابو عبیدہ اعلم بحدیث ابیہ و بمذہبہ و بفتیاہ، یہ قرینہ ذکر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آگے کہ لیکن ابراہیم من عالم الناس بعبداللہ ابن مسعود و برائیہ و بفتواہ، کہتے ہیں کہ ابراہیم کی مراسیل جو ہے نا حجت نہیں ہے، لیکن اگر ابراہیم روایت کرے نا عبداللہ بن مسعود سے تو پھر وہ درست ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کروں تو ان کے جو کثیر تابعی شاگرد ہیں گویا کہ ان سے روایت کرتا ہوں، علقمہ سے، اسود سے، عبد الرحمن سے، ان کبار سے اصحاب عبداللہ سے۔ یہ قرائن ہیں، یہ قرائن ہیں۔ بسا اوقات ان قرائن سے وہ مرسل روایت کی تقویت ہو جاتی ہے۔ یہ نصب الرایا میں 358 صفحے میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بہرحال مرسل ہے، ابو عبیدہ اس وقت 5-6 سال کے تھے جس وقت عبداللہ بن مسعود فوت ہو چکے تھے، تو اس کا قرینہ کیا ہے کہ جناب عبیدہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح بات نہ کیا ہو؟ کیسے انہیں پتہ چلا؟ تو یہ ان کے وہ پتہ چلا ان کے گھر کے افراد سے یا ان کے شاگردوں سے، سمجھے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو مرسل کی تائید میں قیاس بھی اگر ہو تو اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب آگے بڑھی یہ بات، قرائن میں سے ایک قرینہ یہی نہیں ہے کہ اور وجہ سے آ جائے مرسل یا اور وجہ سے وہ مسند آ جائے، مختلف قرائن ہیں، مختلف قرائن ہیں، صرف 1-2 قرینہ نہیں ہیں۔ آپ فتح الباری آپ لائیں 2 جلد، اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت ہو گیا۔ 452 آ گیا۔
یہ دیکھ. لیکن روا شافعی عن الثقۃ عن الزہری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر المؤذن فی العیدین ان یقول الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ وہذا مرسل یعضدہ القیاس علی صلاۃ الکسوف. لثبوت ذالک فیہا کما سیاتی. قال الشافعی احب ان یقول الصلاۃ او الصلاۃ جامعہ، یعنی عید کے وقت اذان تو کہنی نہیں، تو کیا یہ کہہ سکتا ہے الصلاۃ الصلاۃ جامعہ، آؤ بھائی اور نماز دا وقت ہو، عید دا وقت ہو گیا، اندھے ہو کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں نا 5 منٹ رہ گیا، 3 منٹ رہ گیا. ہاں اللہ. لیکن نیچے شیخ نے تعلیق لگوائی ہے، مراسیل الزہری ضعیفہ عند اہل العلم والقیاس لا یصح اعتبارہ مع وجود النص الثابت الدال علی انہ لم یکن فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ العید آذان ولا اقامہ ولا شیء ومن ہنا یعلم ان النداء للعید بدعہ بأی لفظ کان، کسی لفظ سے ہو یہ بدعت ہے. کہتے ہیں کہ ولا شے، اور نہ ہی کوئی اور چیز. جب کوئی اور چیز بھی ہے تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے اور یہ اعتضاد نہیں. لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ ہاں یہ ہے لا آذان للصلاۃ فی صلاۃ العیدین ولا الاقامہ ولا شیء، اور نہ کوئی اور چیز. اور سند بھی صحیح ہے کیونکہ عبد الرزاق ابن جریج سے روایت کرتے ہیں اور ان سے عطا جابر سے. ابن جریج مدلس ہیں لیکن عطا سے ان کی مرویات محمول علی السماع ہیں. تو یہ ہے مسئلہ. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کو بھی مرسل کی تائید میں قبول کیا ہے. یہ جزیات ہوتی ہیں، کتابوں میں اکثر و بیشتر نہیں ہوتی، مفصلات میں جزیات مل جاتی ہیں بعض جو عام کتابوں میں نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. ونقل ابو بکر الرازی ونقل ابو بکر الرازی من الحنفیہ وابو الولید الباجی من المالکیہ ان الراوی اذا کان یرسل عن الثقۃ وغیرہم لا یقبل مرسلہ اتفاقا. کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب ارسال کرنے والا ثقہ اور غیر ثقہ سے روایت کرتا ہو تو بالاتفاق اس کی کیا ہے؟ ارسال قبول نہیں ہوگی. اس کے بارے میں مزید اگر دیکھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، تو النقط میں دیکھ لیں صفحہ 552 جلد 2 میں، اور فتح الباری 247 جلد اول میں. باقی آگے بات چلتی ہے والقسم السادس.